بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عیاض بن حمار المجاشعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبتہ واہل النار خمسہ الضعیف الذی لا زبر له الذین هم فیکم طبعا لا یبتغون اہلا ولا مالا والخائن الذی لا یخفى له طمع وَإِن دَكَّ إِلَّا خَانَ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ وَالشِّنْزِيرَ الْفَحَّاشِ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رقم 5113۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا، دوزخ میں 5 طرح کے لوگ ہوں گے۔ وہ کمزور آدمی جس کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ جو بعض روایتوں میں 5 طرح کے لوگ ہوں گے، 3 طرح کے لوگ ہوں گے، یا کبھی کبھی اس کے بغیر بھی بعض گروہ یا افراد زیر بحث آتے ہیں، تو یہ بعض خطبوں میں گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں کر دیتے ہیں۔ اس سے پیچھے عورتوں کا ذکر ہو چکا ہے، ان کی تنبیہ کے لیے، ان کو توجہ دلانے کے لیے ان کی بعض کمزوریوں کو نمایاں کر کے بتایا گیا کہ وہ ان سے نجات پانے کی کوشش کریں۔ یہی بات یہاں بعض طبقات کے بارے میں کہی جا رہی ہے، یعنی جس طرح سے عورتیں، مرد اپنی صحبت، اپنے پس منظر، اپنی تربیت کے لحاظ سے بعض ایسے خصائص پیدا کر لیتے یا عادات اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ ان کے اسیر سے ہو کے رہ جاتے ہیں، اور ان سے پھر چھٹکارا پانا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس میں یہی تو اسے کرنا ہے، یعنی وہ کیا حالات کا عذر پیش کر دے گا؟ لا ریب حالات کا بھی ایک عذر ہے جو اللہ کے ہاں مسموع ہوتا ہے اور ہوگا، لیکن یہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ انسان نے اپنے شعور کو بھی استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے دیے ہوئے مواقع جو تھے ان سے بھی انسان نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر یہ سب اس نے نہیں کیا تو پھر وہ عفو درگزر کی بھی توقع نہیں کر سکتا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ظاہر ہے یہ باتیں کہی ہیں، کسی لمبے خطبے کا حصہ ہوں گی، اس کا سیاق بھی ہوگا، سباق بھی ہوگا، لیکن سننے والوں نے ان میں جو وہ یاد رکھ سکے ہیں ان کو بیان کر دیا ہے۔ اس میں بعض اوقات روایت کے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قیمتی سرمایہ ہے، لیکن اس کو بہرحال چونکہ یہ بالکل ٹکڑوں کی صورت میں بکھرا ہوا ہمیں ملتا ہے تو دیکھ کر اور قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ دوزخ میں 5 طرح کے لوگ ہوں گے۔ وہ کمزور آدمی جس کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے لکھا ہے یعنی گناہ کے ارتکاب میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہم جب اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارا علم، ہماری عقل، ہمارا ماحول، ہم نے جن لوگوں کی صحبت اختیار کی ہوتی ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ سب چیزیں بڑی رکاوٹ بنتی ہیں۔ جیسے قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی فحشاء اور منکر سے تمہیں نماز روکتی ہے، کیا ہاتھ پکڑ لیتی ہے؟ یعنی جب آدمی نماز کی طرف جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، تو یاد دہانی ہوتی ہے، جیسے ایک واعظ یاد دہانی کرتا ہے، ایک ناصح یاد دہانی کرتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان متنبہ ہو جائے، غفلت سے نکل آئے، جاگ اٹھے، یہ مقصود ہے اس سے۔ تو ایک ایسا شخص کہ جس نے وہ ماحول اختیار کر لیا یا وہ ماحول اس کو مل گیا کہ جس میں یہ رکاوٹیں نہیں ہیں، ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے، ایسے لوگوں میں رہ رہا ہے، ایسے طبقات میں رہ رہا ہے، یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سی اقوام ہیں کہ جو اسی طریقے سے پستی میں اترتی چلی جاتی، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بری فطرت لے کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ پستی اختیار ہو جاتی ہے، گرد و پیش کا ماحول وہی ہوتا ہے، ویسے ہی تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، اسی طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو یہ سب ماحول مل کے یہ دیکھا ہوگا کہ بڑے شہروں میں بھی بعض طبقوں کو، بعض گروہوں کو،
اور بعض علاقوں کو جرائم کے گڑھ بنا دیتا ہے۔ یہ اسی بات کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، یعنی گناہ کے ارتکاب میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، علم و عقل اور اخلاقی تربیت سے محرومی کے باعث جو جی میں آئے کر گزرتے ہیں، یعنی وہ رکاوٹیں جو علم پیدا کرتا ہے، جو ماحول پیدا کرتا ہے، جو صحبت پیدا کرتی ہے، جو اساتذہ پیدا کرتے ہیں، جو گرد و پیش کی صفائی، نظافت اور پاکیزگی پیدا کرتی ہے، وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کے اندر جو اپنی خواہشوں کی طرف بڑھنے کے داعیات ہیں، وہ پھر بالکل بگٹٹ ہو کر اس کو لے جاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ زیادہ تر غلاموں اور نوکروں چاکروں میں ہوتے ہیں، نچلے طبقات میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان میں جو لوگ پیدا کرتا ہے وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے نہایت صالح ہوتے ہیں، لیکن چونکہ زندگی وہی ہوتی ہے، انہی لوگوں میں رہنا، اسی طرح کی باتیں کرنا، انہی طبقات کے ساتھ ملنا، تو ایک پورا طبقہ وجود میں آ جاتا ہے کہ جو پھر اسی طرح برائی میں مرتکب ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ آگے کی صفات سے انہی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ روایت میں جس انجام کا ذکر ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ تنبیہ اور تنبؤ کے باوجود اپنے گناہوں پر اصرار کرتے رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بھی تنبیہ کا بندوبست کرتا ہے، کہیں نہ کہیں سے آواز ان کے کانوں تک بھی پہنچتی ہے، کبھی ریاست، کبھی معاشرہ، کبھی بحیثیت مجموعی پورا نظام ان کو بھی متوجہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ کسی چیز سے بھی سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر اپنا گڑھا خود کھود لیتے ہیں۔ تو پہلے وہ بتایا وہ کمزور آدمی جس کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس کی تشریح کی، یہ جو تم میں زیر دست ہوتے ہیں، نہ گھر بناتے ہیں اور نہ مال و منال کے لیے کوئی جد و جہد کرتے ہیں، یعنی یہ حوصلہ ہی کھو بیٹھتے ہیں کہ آگے بڑھنا ہے، کہیں ایک کمرے میں پڑے تو پڑھ رہے ہیں، کہیں کسی کے زیر سایہ رہنے کا موقع مل گیا تو چلے وہی ہے۔ تو وہ جو ایک حوصلہ ہوتا ہے انسان کے اندر کہ وہ اپنے حالات بدلے، ان سے نکلے، آگے بڑھے، تو جیسے دنیا کے اعتبار سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اس ماحول کا ایک اثر یہ بھی پڑتا ہے کہ دین کے لحاظ سے بھی، یا اخلاق کہہ لیجئے سادہ لفظوں میں، اس میں بھی پیچھے رہ جائیں۔ یہ جو تم میں زیر دست ہوتے ہیں، نہ گھر بناتے ہیں اور نہ مال و منال کے لیے کوئی جد و جہد کرتے ہیں، یہ ایک زمرہ ہے۔ پھر فرمایا وہ خیانت کرنے والا آدمی کہ جس کی حرص چھپی نہیں رہ سکتی اور معمولی چیز میں بھی خیانت کر گزرتا۔ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو چوری کی عادت سی ہو جاتی ہے، یعنی وہ بے گناہ لذت کی طرح چوری کرتے ہیں، بے گناہ لذت کی طرح جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے بے لذت گناہ کی طرح، معاف کیجیے گا، یہ صورتحال کب پیدا ہوتی ہے کہ حرص کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اس طرح احاطہ کر چکی ہے پوری شخصیت کا کہ بس آدمی معمولی چیزوں میں بھی خائن ہے۔ پھر فرمایا وہ آدمی جو صبح و شام تمہیں تمہارے گھر والوں اور تمہارے مال کے بارے میں دھوکہ دیتا رہتا ہے، یعنی گویا زندگی کا مقصد جرائم پیشگی بن گیا ہے، دھوکہ دینا ہے، فریب میں مبتلا کرنا ہے، ساری اسکیمیں ہی یہ ہیں، یعنی حلال جد و جہد، صحیح جد و جہد، صحیح راستے پہ جد و جہد، اپنے حالات کو بہتر کرنے کی صحیح، اس کے بجائے ٹارگٹ ہدف یہی بن جاتا ہے کہ مجھے فریب دے کر، دھوکہ دے کر، یہاں تک کہ اپنے محسنوں کو بھی اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل یا جھوٹ کا ذکر کیا اور آخر میں فرمایا کہ حد سے گزر جانے والا بدخلق، یعنی بعض لوگوں کے ہاں کچھ نہ کچھ اخلاقی کمزوری تو بڑے سے بڑے لوگوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن حد سے گزرے ہوئے بدخلق لوگ، جس کو دیکھیے جھاڑو ہاتھ میں ہے اور کسی شریف آدمی کو کوئی پناہ نہیں ہے، یہ صورت جب پیدا ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں بھیجے گا۔ اللہ سے ڈرنے والے، اپنی اصلاح کرنے والے، مواخذے کا احساس رکھنے والے، توبہ اور ندامت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے، خطاؤں کے بعد بھی اللہ کی طرف لوٹ آنے والے، وہ لوگ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے بتایا یہ کہ ان چیزوں سے بچنے اور ان سے نکلنے کی جد و جہد کرو۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔